اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ ہم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ نور، اور یہ 18ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اور نور کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے کہ نور کا مطلب ہوتا ہے اجالا، روشنی، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جہاں اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہاں سے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر جہاں جہاں جہالت کے اندھیرے ہیں اور لا علمی کے اندھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سورت کے متعلق ہے کہ اس کی عورتوں کو تعلیم جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے۔ اور اس کا انداز جو اب تک آپ صورتیں پڑھتے آئے ہیں، ان کا انداز جو ہے شروع ہونے کا وہ یا تو حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہو رہے تھے، یا اللہ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ شروع ہو رہے تھے۔ اس سورت کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا فرق لگے گا کہ جب یہ سورت شروع ہوتی ہے تو ابتدائی آیات ہیں اس کی کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں۔ اب یہ اس کا انداز جو ہے نا وہ بہت ہی ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ زوردار انداز ہے۔ سورۃ انزلنا، پورا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا، لیکن باقی صورتوں کے ساتھ نہیں کیا کہ ہم نے نازل کی، اور باقی صورتوں کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اس کے احکامات ہم نے فرض کیے، لیکن اس صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب ہے اس میں معاشرتی ہماری جو سوشل لائف ہے اس کے کچھ ایسے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے معاشرے کی جو بقا ہے اس کا ایک سمجھے کہ دار و مدار ہے، کہ سورت ہم نے نازل کی ہے، سورت ہم نے فرض کی ہے، اور اس میں ہم نے آیتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ اور یہ پہلی آیت کے فوراً بعد دوسری آیت جو شروع ہو رہی ہے اس میں تذکرہ آ رہا ہے اس بدترین گناہ کا کہ جس گناہ سے جو ہے کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ کراہت محسوس کرتا ہے، اور وہ گناہ ہے زنا کا۔ اور دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ کون سے زانی اور زانیہ ہیں؟ کہ جو کنوارے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، شادی شدہ جو زناکار ہیں ان کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اور اس میں دیکھیں پہلے لفظ ہے الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد۔ اچھا، جہاں چوری کی سزا آئی تھی وہاں آپ دیکھیے گا وہاں آتا ہے چوری کرنے والا مرد، پھر آتا ہے چوری کرنے والی عورت، کیونکہ چوری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں آدمی زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور عورتیں اتنی ملوث نہیں ہوتی۔ لیکن زنا جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں اگر مرد چاہے کہ میں یہ گناہ کر لوں تو وہ اس کا ممکن نہیں ہے وہ گناہ کرنا جب تک کہ کنسنٹ جو ہے وہ عورت کی طرف سے نہ ملے۔ تو یہاں پہ ایک باریک سا، ایک لطیف سا جو ہے ایک اشارہ ہے کہ جس میں یہ کہ آدمی جو ہے وہ اکیلا یہ گناہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ڈھیل یا چھوٹ جو ہے وہ نہ مل جائے۔ اور اسی لیے سزا بھی برابر رکھی ہے، سزا میں بھی کوئی گنجائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ عورت کو نہ دی جائے، یا 100 کوڑے جو ہیں آدمی کو مارے جائیں، عورت کو شاید تھوڑے سے کم کر دیے جائیں۔ دونوں کو، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں اور انہوں نے زنا کر لیا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو نہ ہو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نفرت کر رہے ہوتے ہیں، جب اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے تو ان کی ہمدردیاں اور ان کی محبتیں جو ہیں وہ مجرم کے ساتھ جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا جب یہ 100 کوڑے مارے جائیں گے تو یہ 100 کوڑے مارے جانا جو ہے یہ اس اخلاقی بیماری کا
ایک ایسا علاج ہے کہ اگر یہ علاج نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور جس سے معاشرے میں بہت زیادہ انتشار جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے، جب یہ سزا کسی مرد کو دی جائے، تو جو لوگ ہیں وہ ترس نہ کھائیں ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تو گناہ کیا ہے تو وہ اس کو سزا بھی لیں گے۔ کہا کہ تمہیں سزا کے معاملے میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم ایمان رکھتے ہو کس کے اوپر؟ اللہ پر اور روز آخرت پر۔ یعنی اگر تم اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی، اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، تو ان کی سزا کے اوپر ترس نہیں کھانا، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پبلکلی یہ سزا دی جائے گی، ایسی پبلکلی سزا دی جائے گی کہ اس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ عبرت جو ہے وہ حاصل کریں، تاکہ آگے لوگ اس گناہ کو کرنے سے جو ہیں وہ ڈریں۔ اب چونکہ ہمارے ہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں، بھلے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، تو جب اسلامی نظام نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم سی بچیاں بھی جو ہیں نا وہ زنا کاروں سے محفوظ نہیں ہیں، اور ہر طرف سے زنا کی دعوت ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ زنا کے حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسے زانی لوگوں کو کوئی پکڑ نہیں رہا، کوئی ان کو سزا نہیں دے رہا۔ اور جب یہ بات کی گئی کہ جتنے بھی یہ ریپ کے جو ہیں وہ مجرم ہیں، جن کے اوپر ثابت ہو گیا ڈی این اے کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے جو ثابت شدہ مجرم ہیں، ان کو پبلکلی ہینگ کیا جائے، تو کیا ہوا کہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے خلاف کھڑی ہو گئیں، اور سب نے کہا کہ نہیں یہ تو جو ہے نا بڑا ایک بے رحمی والی سزا ہو جائے گی، اور یہ تو جو ہے ایک ایسا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو زینب قتل کیس ہوا تھا، کس انسان کا کلیجہ جو ہے وہ ہل نہیں گیا تھا، اور پھر زینب قتل کیس ہی کیوں، اس کے بعد کتنے ہی تواتر سے ایسے واقعات ہوتے رہے، جس میں 3 سال کی بچی، 9 ماہ کی بچی، 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں۔ کوئی مجرم چونکہ کیفر کردار تک نہیں پہنچا، تو اس وجہ سے لوگوں کو مستی سوچتی ہے۔ اگر 1-2 مجرموں کو پبلکلی ہینگ کر دیا جاتا، ان کے ساتھ ایسی سزا جو ہے وہ دی جاتی، تو یقیناً یہ گناہ رک جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ڈارک ویبس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ڈارک ویب سائٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ان کو پالنے والے لوگ، ان کے پیچھے جو ان سے سرمایہ حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ ہیں کہ جو ہمارے ایوان اقتدار میں وہ لوگ موجود ہیں، تبھی تو ان کے خلاف کوئی قانون نہیں پاس ہونے دیتے۔ پکڑے جاتے ہیں چھوٹے موٹے مجرم، ہے نا، جو ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو سامنے کر دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا بس وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ نکال کے لوگ کہتے ہیں۔ تو جب تک ایک قانون نہیں بنے گا، اور قانون کون سا بنے؟ وہ جو اللہ کی کتاب کے اندر قانون جو ہے وہ موجود ہے، کہ کہا کہ اگر تمہیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے تو ایسی سزا ملتے ہوئے تمہیں ان کے اوپر ترس بھی جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اور پبلکلی یہ سزا جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اور فرمایا زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اب کتنی عجیب بات ہے، زنا کے جرم کی کراہت اور نفرت اللہ تعالیٰ ایسے دلا رہے ہیں جیسے ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نعوذ باللہ ہم مشرک نہیں ہوتے، ہم شرک کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بے نمازی ہو سکتے ہیں، چور ہو سکتے ہیں، بے ایمان ہو سکتے ہیں، شرابی ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک نہیں ہونا چاہتا، کوئی مشرک نہیں کہلانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا تم شرک سے کراہت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، اور تمہارے دل میں مشرکوں کے لیے ایک نفرت ہے اور کراہت ہے، تو لائک وائز جو یہ زنا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مشرک کا نکاح مشرک سے ہوتا ہے، مشرکہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مومن مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اور جو مومن عورت ہے وہ مشرک کے نکاح میں نہیں جا سکتی، تو بالکل ایسے ہی زانی جو ہیں وہ ایک جو کہتے ہیں نیک انسان یا پاک باز عورت یا پاک باز مرد جو ہے اس کے قابل رہتا ہی نہیں ہے۔ تو زانی نکاح نہ کرے زانیہ کے ساتھ سوائے زانیہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی جو ہے وہ کراہت جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جس گناہ کی اس قدر کراہت اور نفرت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا رہے ہیں، وہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر
جو ہے وہ عام جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے ادارے، جتنا یہ گناہ وہاں پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے اندر موبائل فونز جو ہیں ہمارا ایک بڑا ایک ایزی ایک سورس بن گئے ہیں ان گناہوں کی طرف پہنچنے کے لیے. یہ مت سمجھیں کہ زنا وہ آخری حد ہے جہاں تک ہم سوچتے ہیں. نہیں، کہا کہ زنا تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے جس سے کچھ ایسی چیز دیکھی جاتی ہے. زنا تو کانوں کا بھی ہوتا ہے جس سے کوئی ایسی چیز سنی جاتی ہے. زنا تو زبان کا بھی ہوتا ہے کہ جس سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ پھر جب یہ سارے زنا ہاتھوں کا، پیروں کا، کانوں کا، آنکھوں کا، زبان کا، جب یہ سارے زنا مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آخر میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم گاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا پھر رہ جاتا ہے. مطلب یہ سٹیپس ہیں جو فائنلی آپ کو لے کر جو ہے گناہ کے گڑھے کے اندر اور دلدل کے اندر جو ہیں وہ گرانے والے ہیں. تو لہٰذا اس لیے اس کی جو ہے اس کے متعلق بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ احکامات آئے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر معاشرے کا وہ جو ہے آیا کہ جس میں آیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی زنا کی تہمت اگر کوئی پاک دامن عورت کے اوپر لگائیں اور 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ کسی عورت پر، کسی پر، مرد پر، کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے زنا کا اگر کوئی الزام لگائے گا تو اس کو باقاعدہ 4 ایسے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ چاہیے جنہوں نے باقاعدہ اپنی ہوش و حواس میں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو یہ عمل کرتے دیکھا ہو. صرف یہ نہیں کہ جی مطلب ہم نے چونکہ اس کو اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اس کو اس کنڈیشن کے اندر دیکھا تو اس کے اوپر زنا کی تہمت جو ہے وہ لگا دی جائے. چلے مثال ہے، اگر کسی ایک نے دیکھ لیا اسے بالکل ہی ویسے دیکھ لیا، اگر کسی 2 نے دیکھ لیا اسے بالکل ہی وہ لاسٹ سٹیج پر جو ہے وہ دیکھ لیا. اب وہ کیا کریں؟ انہوں نے تو دیکھ لیا لیکن ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ 3 نہ ہوں، جب تک کہ 4 نہ ہوں. 3 نے بھی دیکھ لیا اور بالکل جو ہے وہ آخری حالت ہے اس حالت کے اندر دیکھ لیا، لیکن وہ 3 بھی اپنی زبان کو زپ لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اس لیے کہ اگر انہوں نے اس بات کو بولا تو پھر ان کو ہی 80 کوڑے پڑیں گے، کیونکہ اس کی شرط کیا ہے؟ 4 لوگوں کا گواہ ہونا. اب آپ یہ سوچیں گے اتنی عجیب بات ہے کہ بھائی کسی نے کسی کو گناہ کی آخری حد پر دیکھ لیا، ایک نے، پھر دوسرے نے اور پھر تیسرے نے دیکھ لیا تو 3 آدمی بول نہیں سکتے، اب چوتھا نہیں مل رہا عین اس وقت پر، تو پھر کیا کریں؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام کا ایک مزاج ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو گناہ پوشیدہ طور پہ کیا جا رہا ہے، چوری چھپے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور بے حیائی کا جو کام اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دو. فحاشی کی باتوں کو اور بے حیائی کی باتوں کو پھیلانے سے معاشرے میں ان لوگوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا رجحان اس طرف نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارا میڈیا جو ہے اب اس ایکٹریس کا اس کے ساتھ فلرٹ ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لی، اس نے اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیا، اس نے اس کے ساتھ ایسے کر لیا. جب یہ باتیں جو ہیں آتی ہیں، ان باتوں میں ہوتا ہے مرچ مسالہ، اور لوگ جو ہیں اور خبریں سنیں نہ سنیں، سنجیدہ باتوں پہ توجہ دیں نہ دیں، لیکن ایسی بے حیائی کی باتیں، ایسی جو ہے نا باتیں جو ہے نا لوگ ان کی طرف دھیان دیتے ہیں. تو ایسے ہی اگر کسی کی ذاتیات کی بات ہو رہی ہو، ایسے کسی کے کردار کی بات ہو رہی ہو اور کسی نے جو ہے بات چھوڑ دی اور اس نے کہا میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ انوالو دیکھا، تو وہ بات کیا ہوگی؟ فلاں کو فلاں کے ساتھ انوالو. اب ایک نے بات کی، دوسرے نے اس کے ساتھ بات کی، تیسرے نے اس سے آگے سے بات کی، چوتھے نے اس کے آگے سے بات کی، تو پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کیا ہونے لگی؟ سرکولیٹ ہونے لگ جائے گی، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے
چونکہ شیطان کا انٹرسٹ ہے اس بات کے اندر، تو اللہ نے قانون ہی اتنا سخت بنا دیا. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ زانی اور زانیہ کو بھی کوئی موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید کسی وقتی جوش اور وقتی جو ہے اس کی وجہ سے وہ یہ گناہ جو ہے وہ کر گزرے ہوں، اور اگر اللہ نے ان کا پردہ ڈھانپ لیا تو شاید انہوں نے جو ہے وہ کوئی توبہ ہی کر لے، ہے نا. جیسے ایک کوئی آئے صحابی آئے، ہے نا، اور انہوں نے جو ہے اقرار کیا کہ میں نے فلاں کے ساتھ اس طرح زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کے ادھر کو رخ کر لیا، گویا کہ سنا ہی نہیں. پھر وہ دوبارہ آئے اور پھر وہی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے منہ موڑ لیا، اور پھر اس نے خود ہی تیسری مرتبہ آ کر بھی اپنے گناہ کا جو ہے وہ اقرار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے اس کی ڈیٹیل جو ہے معلوم کی، کیا ایسے سے ایسے ہوا اور ایسے سے ایسے ہوا. جب ساری ڈیٹیل معلوم کی تو بعد میں تب کہا کہ اے اللہ کے بندے، جب تیرا اللہ نے پردہ ڈھانپ ہی لیا تھا تو تو اپنے اس گناہ کو نہ قبولتا، ہے نا. پوچھا تو نہیں تھا کسی نے، معلوم تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو صحابہ تھے ان کے اندر خوف خدا تھا. انہوں نے یہ بہتر جانا کہ جس گناہ کی سزا مجھے آخرت کے اندر دی جائے، میں دنیا میں کیوں نہ اس کی سزا جو ہے وہ لے لوں، اور انہوں نے دنیا کی سزا کو اپنے لیے پسند کیا. اور وہ جو صحابیہ تھیں کہ جن سے زنا ہو گیا تھا، اور انہوں نے آ کر جب اس گناہ کو قبولا اور ان کو اس سے حمل بھی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وضع حمل تک رک جاؤ، ابھی تم پہ سزا نافذ نہیں ہوگی. شادی شدہ تھی تو کہا کہ نہیں، وضع حمل تک تم پہ سزا نہیں نافذ ہوگی. تو اس کے بعد وضع حمل ہو گیا، بچہ گود میں اٹھائے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیں سزا. کہا ابھی تو بچہ دودھ پیتا ہے، ابھی نہیں دیتا سزا. پھر واپس کر دیا. پھر وہ کچھ سال کے بعد آئی اور دیکھا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دے دیں سزا. تو اب تو بچہ جو ہے نا وہ روٹی کھانے کے بھی قابل ہو گیا. تو پھر ان کو جب وہ سزا دی گئی اور ان کو پتھر جو ہے وہ مارا گیا تو خون کا فوارہ جو پھوٹا، تو ایک صحابی تھے ان کے اوپر ان کا وہ جو خون جو تھا، خون کا فوارہ جیسے پھوٹا تو ان کے اوپر وہ خون جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ لگا. تو انہوں نے کچھ نفرت، انہوں نے کہا یہ اس کا زنا کار کا خون ہے اور اس طرح کی بات کی. تو کہا تمہیں پتہ ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ پر بھی اگر یہ توبہ قبول کر دی، وہ پھیلا دی جائے، تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ بڑی ہے، مدینہ کی آبادی کم. اب یہاں پہ آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے گناہ کی توبہ ہی کر لی، جس نے اپنے گناہ کا اقرار ہی کر لیا، اور وہ کہہ رہے مجھے سزا دو، تو وہ معافی نہیں ہو سکتی تھی؟ تو یہ نبی کا بھی اختیار نہیں ہے. جس پر حد جاری کر دی اللہ نے اور اس نے قبول لیا، یا اس کے اوپر 4 گواہ آ گئے، تو پھر اس کی سزا کو نبی بھی جو ہے وہ کینسل نہیں کر سکتے. یہ حد ہے. حد کا مطلب ہوتا ہے لمٹ. یہاں اختیار ختم ہو گیا، انسانوں کا اختیار ختم ہو گیا. جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ قاتل کو سزائے موت ہی دی جائے گی، الا یہ کہ ورثاء جو ہیں، ورثاء کا اختیار ہے، وہ قصاص جو ہے وہ نہ لیں، وہ مطلب اس کے بعد دیت لے لیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے بدلے میں جو معاوضہ جیسے اللہ تعالیٰ بتایا. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو پھر قاتل کی سزا، قاتل کو موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کوئی بڑے سے بڑا جج، کوئی بڑے سے بڑی جو عدالت ہے، اس کو اس لیے کہ قتل کی سزا جو ہے وہ موت ہی ہے. تو یہاں پہ یہ لمٹس ہیں. جی بس ٹھیک ہو گیا، پھر بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ نبی نے کہا کہ تو نے کیوں قبولا، جب تیرا اللہ نے پردہ ڈھانپ لیا تھا تو ڈھانپے ہی رکھتا تو اپنا پردہ. لیکن چونکہ یا تو 4 گواہ آ گئے جنہوں نے ایز اٹ از گواہی دے دی، پھر تو چاہے وہ قبول ہے یا نہ قبول ہے، 4 گواہ آ گئے. اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ہی قبول رہا ہے. اب خود قبول رہا ہے تو آپ دیکھیں نا، میں آپ کو پوری بتایا نا کہ وہ قبول رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا. پھر وہ دوبارہ آئے، پھر وہ 3 دفعہ آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل پوچھی تو پھر اس نے پوری تفصیل جو ہے وہ بتا بھی دی. تو پھر تو سزا نافذ کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا چانس جو ہے وہ نہیں تھا. تو یہ جو بعض لوگ بات کرتے ہیں، اسلام تو چاہتا ہی لوگوں کی پیٹھ پر کوڑے برسانا ہے
اسلام تو چاہتا ہی لوگوں کو رجم کروانا ہے، سنسار کروانا چاہتے ہیں. تو اب آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ تو اسپیس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو گنجائش دے رہے ہیں کہ اگر آپ سے وقتی جوش میں آ کے، بھلاوے میں آ کے کوئی گناہ ہو گیا، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. جو گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور ویسے بھی جنرل بھی اصول ہے، جنرلی بھی جو گناہ پہ اللہ نے آپ کے پردہ ڈال دیا ہے، آپ اس کو لوگوں میں کیوں بیان کرتے پھرتے ہیں؟ آپ اس کو اللہ کے ساتھ ہی اپنے مکا کر کے آپ بات ختم کریں. آپ اس کا فدیہ دینا ہے فدیہ دیں، آپ اس کا کفارہ دینا ہے آپ اس کا کفارہ دیں، آپ نے اس کی توبہ کرنی ہے تو آپ توبہ کریں، آپ ازالہ کرنا ہے جیسے بھی ازالہ کرنا ہے، جب تک کہ آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو جائے آپ وہ کرتے رہیں. تو گناہوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور اس سے بھی گناہ سے بدتر گناہ کیا ہے کہ گناہ کے اوپر جو ہے اترانا اور لوگوں کے کو اس کی دعوت دینا، گناہ کی دعوتیں دینا، اور ایسا ماحول جو ہے وہ مطلب بنانا کہ جس سے لوگوں کے لیے گناہ کرنا جو ہے پرکشش ہو جائے. یہ بدترین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جینون بھی اگر گناہ ہو رہا ہے، زنا کا جینون گناہ ہو رہا ہے جس کو 3 لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پٹ جو ہے اس پہ پردہ ڈال دو، چھپا لو، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے بات کی تو 80 کوڑے تمہیں ہی مارے جائیں گے. اچھا، انہوں نے تو جو ہے اس لیے یہ بات بولی کہ ہمیں آخرت میں سزا نہ ملے، دنیا میں ہی ملے. کیوں؟ ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تم بتاؤ جا کے، اللہ نے اس کا قاعدہ بتایا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے قاعدہ بتایا، اس قاعدے سے اگر وہ بتا رہے ہیں تو بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو مطلب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا تو بس خاموش ہو جائیں. جب اللہ نے کہا ہے کہ خاموش ہو تو خاموش ہو جائیں. اگر 4 لوگ ہیں تو بات کر سکتے ہیں، 4 نہیں ہیں تو نہیں کریں گے، بس بات ختم. میں تو پکا ہے نا، سزا تو ملے گی. کس کو ملے؟ کیوں ملے گی؟ 3 لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے جس نے زنا کیا اس کو دل میں توبہ آ جائے. بالکل، ہاں. ان لوگوں پہ کیوں گناہ ہوگا جنہوں نے نہیں بتایا؟ ان کو کیوں گناہ ہوگا؟ نہیں ان کو، ہاں اگر انہوں نے بتا دیا تو ان کو دنیا کی سزا مل جائے گی. 3 ہیں اگر، تو 3 ہے، 2 ہیں، 1 ہے، پھر سزا ملے گی اس کو نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب گناہ کی شکایت بھی تو ویسے ہی لگائے نا. اب اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کی مرضی، اللہ نے قاعدہ بنا دیا. اس قانون کے تحت آپ سزا وہ مطلب شکایت لگا سکتے ہیں. اگر وہ اس کی وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی ہیں تو پھر آپ چپ کر دیں، آپ بات ہی نہ کریں. اچھا جی، اب کیا آ گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں، وہی آیت پڑھی دوبارہ. پھر 4 گواہ نہ لے کے آئیں، انہی کو 80 کوڑے مارو، ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کرو. کتنا سخت قانون آ رہا ہے. وہ خود ہی نافرمان ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو اللہ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں، اب معاملہ فرق ہو گیا. خدا نہ خواستہ کسی نے اپنی بیوی کو ہی یہ گناہ کرتے دیکھ لیا، کسی غیر مرد کے ساتھ ملوث دیکھ لیا. اب اس آدمی کے لیے کیا قیامت ہے؟ اس کی زندگی تو جہنم ہو گئی نا. اب وہ کہاں سے 3 بندے اور اکٹھے کر کے لائے؟ اس کی تو غیرت ہی نہیں اس بات کو گوارا کرے گی کہ وہ مزید 3 بندے اٹھا کے لے کر آئے اور اپنی بیوی کے اس ایپ کو جو ہے نمایاں کرے. اب ان کا قاعدہ سن لیجئے. اب اس میں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، قتل غیرت اسلام میں نہیں ہے. جو ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں نا غیرت کے نام پہ کہ جی اپنی بیوی کو قتل کر دیا. بھئی غیرت کے نام پہ عورتیں کیوں قتل ہوتی ہیں؟ آدمی کیوں نہیں قتل ہوتے، ہے نا؟ اب اس پہ قتل غیرت کا نام لے کر جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اپنی محبوبہ کو قتل کر دیتے ہیں غیرت میں آ کر جی، اور قانون بھی ان کو رعایت دیتا ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں قتل غیرت نہیں ہے. اب اس سے بھی کوئی اللہ معاف کرے کہ مشکل معاملہ ہوگا کہ ایک مرد اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو گناہ کرتے دیکھ رہا ہے، تو جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ بھی نہیں ہو، وہ کیا کریں؟ تو ان میں سے ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. وہ اپنی بیوی کو خود کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی. عدالت میں جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، اس کو بتائے گا کہ جناب میں نے اپنی بیوی کو یہ گناہ کرتے دیکھا ہے. بیوی کے معاملے میں قانون الگ ہو گیا، بات سمجھیے، دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کیجیے گا. وہ قانون جنرل تھا، کسی XYZ کو دیکھا، وہ قانون تب کے لیے تھا. اب یہاں اس نے دیکھ لیا اپنی جانوان اپنی بیوی کو دیکھ لیا ہے. پھر وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا قاضی کے سامنے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنے الزام میں سچا ہوں.
اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, 5ویں دفعہ وہ یہ بات کہے گا. اب عورت پیش ہوگی. اب عورت جو ہے, اب یہ نہیں ہے کہ آدمی نے الزام لگایا تو عورت پہ سزا نافذ ہو گئی, جی نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اب عورت پیش ہوگی, اب ڈپینڈ کرتا ہے عورت اس الزام کو قبول کر لے یا اس الزام کو ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے, اگر وہ عورت بھی اسی طرح 4 قسمیں کھا لیتی ہے کہ نہیں نہیں یہ الزام جو مجھ پہ لگ رہا ہے یہ غلط الزام ہے, ٹھیک ہے, اور 5ویں دفعہ وہ یہی بات کہے جیسے مرد نے کہی کہ اگر یہ جو کچھ بات کہہ رہا ہے وہ بات جو ہے سچی ہے تو مجھ پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو. تو جب یہ دونوں نے اگر قسمیں کھا لی, وہ الزام لگا رہا ہے, وہ قبول نہیں کر رہی, تو کیا ہوگا کہ پھر ان میں علیحدگی کروا دی جائے گی, کیونکہ ایسی صورت کے بعد آدمی عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے, سزا نہیں ہو سکتی. سزا کب ہوگی؟ سزا اس وقت ہوگی کہ جب وہ قبول لے گا. ٹھیک ہے, وہ دوسرا قبول لے گا پھر سزا ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ قبول ہے نکاح, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. ایک صحابی تھے, ان کی بیوی جو ہے انہوں نے خود اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ اس گناہ میں ملوث تھی. اب وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں تو کوڑے پڑیں گے, تم الزام لگا رہے ہو, تمہارے پاس تو کوئی وہی نہیں ہے, گواہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میری بیوی اور میرے ہی ساتھ یہ حرکت بھی ہوئی اور سزا بھی مجھے ملے گی, یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. پہلے جنرل تھا رول, اب اسپیسیفک آ گیا گھر کی زندگی کے لیے اور ہسبینڈ وائف کے لیے. اب کیا ہوا کہ قاضی کے سامنے پیش ہوئے. اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے قسمیں کھا لی, وہی 4 دفعہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میری بیوی اس گناہ میں ملوث تھی. اور 5ویں دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اب ان کی بیوی پیش ہوئی. اب جب ان کی بیوی پیش ہوئی تو اس نے جو ہے 4 دفعہ جو ہے اس نے بھی قسمیں کھائیں, اور کہتے ہیں کہ نا جب 5ویں دفعہ کی بات آئی کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جو ہے وہ غلط بیانی کروں, تو کہنے لگے اس وقت تھوڑا سا جھجکی, لیکن پھر اس نے زیر لب جو ہے اس نے یہ بات کی کہ میں اپنے قبیلے کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گی. مطلب اس کو ہوا کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابی سچے تھے اور اس نے صرف اپنی عزت کو, اپنے قبیلے کی, اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹی قسمیں کھا لی, تو سزا اس کو بہرحال نہیں ملی, سزا نہیں ملی, لیکن دونوں کی ڈیورس کروا دی گئی, دونوں میں علیحدگی جو ہے وہ کروا دی گئی. تو بہرحال تو یہ پورا قاعدہ جو ہے گھریلو زندگی کا ایک الگ قاعدہ تھا. اور عورت سے سزا ٹل سکتی ہے, کیسے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے, اللہ کی شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ کہہ دے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا ہی التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. حقیقت ہے کہ کوئی آدمی دیکھتا اپنی بیوی کو کچھ برائی کرتے ہوئے اور اس کے بعد بیچارہ جو ہے وہ پھر اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا, تو اس لیے ان کا معاملہ الگ کر دیا. اب آ گئی وہ آیات جن کو افک, واقع افک کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. اور واقع افک آپ کو یقیناً جو ہے پتہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کے اوپر کچھ منافقین نے جو ہیں الزام لگا دیا جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں تھی. کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی, اور وہ رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ گئی ہیں, اور وہاں سے جب وہ واپس آئی ہیں تو کیا ہوا کہ ان کو مطلب وہ دیر ہو گئی, اور ان کا وہ جو تھا ہار جو تھا ان کے گلے سے وہ گر گیا, اور وہ اس کو تلاش کرنے لگ گئیں. اور جب لوٹی ہیں تو قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا تھا, اور وہ جو تھی وہ اس وقت ہودہ جو ہوتا تھا, ایک جسے ہم پالکی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس میں بیٹھتی, جو کہتے ہیں بالکل ہلکی پھلکی سی تھی, تو اس لیے وہ اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ بیٹھی ہیں نہیں, اور انہوں نے وہ خالی اٹھائی پالکی اور اٹھا کے لے کر چل پڑے, اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا. اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں, انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا سارا, وہ ایک دم پریشان ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے, ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی
کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو آپ وہاں رک جایا کریں، جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ بھئی جب سارے لوگ کہیں گئے ہوں، آخر میں کوئی بندہ نا ساری جگہ کو ذرا تلاش لے، دیکھ لے کوئی چیز اپنی چھوڑ تو نہیں آیا، کوئی چیز تو نہیں کسی کی رہ گئی۔ تو ایسے ہی ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پر رک جائیے گا اور دیکھ کر آئیے گا۔ اب وہ صحابی جو ہے نا کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی وہ وہاں پر موجود تھے اور قافلہ جا چکا تھا۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ وہاں سے آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے وہ جا چکا ہے، تو وہ وہیں پہ اپنے جو اوپر جو ہے منہ پہ کپڑا ڈالا، انہوں نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور وہیں لیٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، اگر انسان کھو جائے، گم جائے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کھو گئے اور آپ ان کو ڈھونڈنے نکل جائیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ تھے آپ وہیں پہ رک جائیں، کیونکہ وہ وہیں تو آئیں گے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ عائشہ صدیقہ چلانا وہیں رک گئیں۔ انہوں نے کہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا تو بھیجیں گے تو صحیح نا کسی کو مجھے لینے کے لیے، تو میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ انہوں نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا اور وہاں لیٹ گئیں۔ تو اب وہ جو تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈیوٹی تھی، جب وہ سارا سامان اور چیزیں دیکھتے ہوئے سارا ایریا جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے وہاں پر آئے، جب ان کی نظر پڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے بعد انہوں نے مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے ایک اونٹ لے کر آئے، سواری لے کر آئے اور اس سواری کو پیش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری پر سوار ہو گئی، انہوں نے اونٹ پکڑا اور لے کر چل پڑے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تو بعد میں چلے تھے تو بعد میں ہی پہنچنا ہے نا۔ اگلے پڑاؤ پر جو ہے جب جا کے قافلہ رکا تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو نہیں ہے یہاں پر، تو ان کو ڈھونڈنا پڑ گیا، ڈھونڈنے لگے کہ کہاں ہیں کہاں ہیں۔ تو مین وائل جو ہے چونکہ تھوڑے سی دیر کے بعد تو یہ بھی روانہ ہو گئے تھے، تو کچھ دیر کے بعد یہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اب کچھ منافقین جن میں عبداللہ بن امی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک شخص کے ساتھ جو ہے آ رہی ہیں اس طرح کہ وہ اونٹ پر سوار ہیں اور اس نے جو ہے وہ اونٹ کی جو مہار ہے وہ جو چیز ہے وہ پکڑی ہوئی ہے۔ بس اسکینڈل بنانے کے لیے تو مواد مل گیا۔ ٹارگٹ پہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ٹارگٹ پہ کون تھے؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھرانے کی جو ہے وہ عزت تھی، جس گھرانے کی غیرت تھی، اس گھرانے کے ساتھ تو ان کو سب سے زیادہ مسئلہ تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے ایک نے کہا دیکھو دیکھو یہ کیا ہے، یہ کہاں سے چلی آ رہی ہیں، یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر آپ سمجھ سکتی ہیں، میں بھی سمجھ سکتی ہوں، ہم عورتیں کہ معاشرے کا ماحول کیا ہوتا ہے نا۔ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اور اس نے اس کو، اور لوگوں کی زبانیں جو ہیں اس معاملے میں چٹخارے لینا شروع ہو گئیں اور باتیں کرنا شروع کی جس بات میں کچھ حقیقت ہی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ واقعہ جو ہے عفق کے معنی اس واقعہ کہلاتا ہے، اور عفق کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ گھڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن پاک میں 2 رکوعات نازل کیے۔ یہ جو 2 رکوع ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں کہ، اور اس کو ابتدا اس سے ہو رہی ہے جو لوگ یہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں۔ بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ وہ بات کرنا کہ جو عیب اس کے اندر پایا ہی نہ جاتا ہو۔ تو کہا کہ یہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اے مسلمانوں یہ کافر تھوڑی ہے جو الزام لگا رہے ہیں، بلکہ یہ منافقین ہیں، یہ تمہاری اندر کا ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لیجئے کتنی عجیب بات ہے، کسی کی گھر والی کی عزت پہ بات آ جائے، کسی کی بیٹی کی عزت کے اوپر بات آ جائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو جو ہے نا شر نہ سمجھو، یہ خیر ہے تمہارے لیے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ کہا اس میں تو جو جنہوں نے اس بات کو جتنا پھیلایا، جنہوں نے اس میں چٹخارے لیے، جنہوں نے اس میں مزے لیے، انہوں نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی تھا، کیونکہ اسی کے تو ذہن کی بات تھی ہے، اسی نے تو منہ سے نکالی فرسٹ ٹائم۔ جس وقت اب اللہ تعالیٰ اب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں
جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے ہی نیک گمان کیوں نہ کر لیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو بہتان ہے۔ کہا کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو صدیقہ جیسی شخصیت جو ہے وہ اللہ معاف کرے ایسی بات میں مبتلا ہو سکے؟ کتنی نیچ بات۔ تمہیں تو خود سب سے پہلے نیک گمان جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ کوئی کر بھی رہا تھا تمہارے سامنے یہ بات، کوئی بول بھی رہا تھا تمہارے سامنے یہ چیز، تو تمہیں جو ہے فوراً اس بات کو جو ہے بدل دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہی پرچہ پھٹ جاتا۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی بھی اسکینڈلائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آتا ہے لو جی فلاں نے یہ گناہ کر لیا۔ اب تو جو ہے نا انٹرنیٹ کا دور ہے نا، اب کیا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے اس کی وہ ویڈیوز مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تصویریں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور بعد میں لوگ بڑے بڑے درس دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ہے نا۔ اب عامر لیاقت جو ہے جس کی بیوی نے، اس کی سیکنڈ وائف نے یا تھرڈ وائف نے اس کی جو ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی تھی، انتہائی تہذیب سے گری ہوئی حرکت، ٹھیک ہے، کہ اپنے بیڈ روم کی چیزیں آپ جو ہیں وہ لیک کریں۔ لیکن اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بیچارہ چلا گیا، اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ چیزیں وائرل کیسے ہو گئیں؟ اس نے تو وہ ویڈیوز جو ہیں اس کی بیوی نے تو چلیں کسی لالچ میں، کسی چیز میں آ کر، اس جذبے میں آ کر، کسی جلن میں آ کر، کسی جو ہے وہ اس میں آ کر، لالچ میں آ کر اس نے تو وہ لیک کی، لیکن وہ وائرل کیسے ہو گئیں؟ وائرل تو لوگوں نے کی نا، اس نے تو لیک کی تھی نا، اس نے تو نکالی تھی، وائرل کیسے ہو گئی؟ وائرل اس نے دیکھی، اس نے دیکھی، اس نے دیکھی، تب نے کسی نے اس کو اگنور کیا، کسی نے اس میں ایک آپشن یہ بھی تو آ رہا تھا ناٹ انٹرسٹڈ، نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ایسی کوئی بھی تصویر ہوگی۔ اور پچھلے دنوں تو کتنے سارے جو سیاستدان اور سیلیبریٹیز اور دس اینڈ دیٹ، کیونکہ ایسی چیزیں بڑی وائرل ہو جاتی ہیں، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی چیزوں کو جو ہے نا وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور لوگ وہ کنٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کنٹینٹ جو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ وائرل بھی جو وہ سامنے بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے جو انٹرسٹ نہ رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کو کھولنا نہ کھولنے کا اختیار تو میرے پاس ہے، وہ کھل تو نہیں جاتا میرے پاس آ کے، خود سے تو نہیں کھلتا نا، میں اس پہ کلک کروں گی تو وہ میرے پاس کھلے گا نا، لیکن اگر میرے ہی دل میں جذبہ ہو، اور بہت ہی بے شرم ہیں وہ لوگ اور بہت ہی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو سرچ کر کر کے ایسا کنٹینٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شرری لوگ وہ ہیں جو اس کنٹینٹ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمارے قانون تو یہ ہے، ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو چھپا لو، ذکر نہیں کرو، حتیٰ کہ تمہارے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو، یا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نا، یا تو بنانے والے نے بنایا، اور پتہ نہیں کون سی جو ایڈیٹنگز ہیں جو ہو جاتی ہیں، کیا کچھ جو ہے چیزیں جو ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ہمیں تو اس بات کا یہ بھی نہیں مطلب شیورٹی کہ جس کے ہے آیا اسی کے ساتھ اسی کی ہے یہ واقعیت نہیں، اور ہمیں پڑی بھی کیا، مجھے یہ بتائیں، پرائی آگ میں کودنے کی ہم کو پڑی بھی کیا؟ لیکن یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ معاف کرے ہم گناہ سمجھ کے بھی نہیں کرتے، چسکے لینے کے لیے، جسٹ فار انجوائمنٹ، یا یوں سمجھیں کہ ایک ہم یہ کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے بھائی ہماری، ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کون سا سیلیبریٹی ہے جس کا اسکینڈل چل رہا ہے، کون سا سیلیبریٹی ہے جس کی پکچرز وائرل ہو رہی ہیں، کون سا فلاں ہے کہ جس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جو افک کا واقعہ تھا اس کی جڑیں جا کر مل رہی ہیں منافقین کے سردار کے ساتھ، اور یہ ایذا پہنچانے کے لیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے جو اس پر جو ہے پکڑ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ کر ہم سے بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہ تم نے گمان نیک کیا، اگر تم تک کوئی بات پہنچی تھی کسی کے لیے تو تمہیں نیک گمان کرنا تھا، اور تمہیں صاف کہہ دینا تھا کہ یہ بہتان ہے، اور اپنے الزام کے ثبوت میں تم 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے؟ اچھا تم نے کوئی برائی ہی ہوتے دیکھی تھی تو لے آؤ 4 گواہ، ٹھیک ہے، 4 گواہ تو نہیں لائے، تو پھر اللہ کے نزدیک تم ہی جھوٹے ہو۔
اب اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی سزا میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ غور تو کرو تم اس وقت کیسی غلطی کر رہے تھے جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی۔ ایسی گوسپس میں مصروف ہو جانا، ایسی باتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، اس سے بڑھ کر ایسی باتوں سے لذت حاصل کرنا جو ہے شدید ترین جو ہے نا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ جو ہے وہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہے چلے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون جو ہے وہ زناکار ہے، کون کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے۔ میں ہمیشہ اس بات کو بیان کرتی ہوں، ہمارے ہی ٹائم کی بات ہے، یہ چند سال پرانی بات ہے، رابی پیرزادہ، آپ نے بھی اگر اس کا پڑھا ہو، اس کی بھی بہت ہی عجیب و غریب بالکل نیوڈ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو گئی رابی پیرزادہ کی، اور وہی ہوا کہ اس نے اپنے موبائل کے اندر بنا کے رکھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ ہیک کیا کیا کیا، بہرحال اور وہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اس کی جو ہیں برہنہ ویڈیوز جو ہیں اس کی وائرل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، اب آپ جا کے بے شک آپ گوگل کر لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا رابی پیرزادہ کس حال میں ہے۔ وہ اس نے گانے چھوڑ دیے، اس نے میوزک چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ عمرے پہ چلی گئی۔ دیکھیں اللہ نے اس کی زندگی میں ایک ٹرن رکھا تھا، ایک گناہ اس سے ہوا کہ اس نے غلط کام کیا، لیکن اس غلط کام کرنے کے بعد اللہ نے اس کو کیسے ہدایت جو ہے وہ دے دی۔ اب وہ کیلیگرافی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تصویریں بناتی ہے اور اس میں اللہ کے نام لکھتی ہے، اور وہ پینٹنگز جو ہیں وہ کرتی ہے، اور وہی پہلے اس کا گانا بجانا اس کا روزگار تھا، اب اس کا روزگار جو ہے اس کی پینٹنگ ہے۔ اور کیا ہنر ہے اس عورت بچی کے جو ہے وہ ہاتھ کے اندر، اور وہ سوشل ورک کے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ابایا جو ہے اس کا بزنس جو ہے اس نے سٹارٹ کر دیا، ابایا بناتی ہے، اس کی آؤٹ لیٹس ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی کبھی، جیسے اب یہ آ رہا ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام نہ لگتا تو ان کی شان میں 2 رکوع آتے ہیں قرآن کے اندر، نہیں آتے نا۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز شر ہوتی ہے اور آپ شر کو پھیلانے کا باعث نہ بنے۔ مہربانی فرما کے آپ کو خدا نے خدائی فوجدار نہیں بنایا ہوا، اگر اللہ نے منع کیا نا رک جاؤ تو رک جاؤ۔ آپ شر کو جب ہوا دیتے ہیں تو شرری کو آپ بہت زیادہ شریر بنا دیتے ہیں، اور 4 ایسے لوگ کہ جو شاید وہ شرارت کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، ان کو بھی کلو مل جاتا ہے، ان کے بھی آئیڈیاز آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے جو پکے مجرم ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ان سے پوچھیں آپ نے، وہ کہتے ہیں فلاں فلم دیکھی تھی، فلاں مووی میں یہ سین تھا، فلاں جگہ سے وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ ہمیں موٹیویشن ملی، وہاں سے ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سیکھا۔ تو حقیقت ہے کہ جب یہ چیزیں انسان زیادہ دیکھتا ہے، جب ان چیزوں کو جو ہے وہ گلیمرائز کیا جاتا ہے، اور ہمارا میڈیا میں تو ان ساری چیزوں کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، تو جب گلیمرائز کیا جاتا ہے تو نادان بچے اور بچیاں ان چیزوں کو اتنا نہیں جو ہے وہ سمجھ پا رہے ہوتے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے نا پھر وہ بھی ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ طریقہ سب سے بڑا یہی سکھایا ہے کہ بس بھائی چپ ہی کر جاؤ، ایسی چیز اگر کان میں پڑ گئی ہے تو آپ اوائڈ کریں اور آپ اپنے کام میں جو ہے وہ لگے رہیں۔ تو کہا کہ تم نے کیا کیا کہ ایک بات عبداللہ بن ابی نے کی، تمہاری زبان نے، تمہارے دماغ نے اس کو تسلیم کر لیا، تمہارے دل نے اس کو مان لیا، اور تم نے اپنی زبان سے اس کو نشر کر دیا، اس نے اس سے آگے نشر کر دیا، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اس جھوٹ کو لیتا چلا گیا، اور تم اپنے متعلق تم وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، کیوں نہ تم نے اس کو سنتے ہی کہہ دیا کہ ایسی بات زبان سے نکالنا زیبا نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا ہے اگر آپ ان آیات کو جو ہے نا جا کے کھول کے دیکھ کے پڑھیے گا، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو سامنے کھڑا کیا ہوتا ہے اور اس کو ڈانٹ کیوں نہیں تم نے ایسے کیا، ایسا کیوں کیا تم نے، تم جواب دو۔ مطلب اس قدر زور بیان ہے ان آیات کے اندر کہ معلوم ہو رہا ہے کہ سارے لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں۔ تو پھر وہی بات ہے، کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ایسی بات زبان سے نکالنا زیبا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے، وہ تو پاک ہستی ہیں، ان سے کیسی ہو سکتی ہے یہ بات؟ جیسے ہی یہ بات تمہارے کان میں پڑی تھی تمہیں تو اسی وقت
بڑا ایک جو ہے نا زوردار رسپانس دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہو سکتا, امپاسبل نہیں ہو سکتا. تو کہا اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علم اور حکمت والا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ فحش تصویریں چھاپنے والے, فحش جو مواد ہے, کنٹینٹ ہے جو بھی انٹرنیٹ پہ ہے, ٹھیک ہے, ایسی چیزوں کو وائرل کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے, ایسے تمام لوگ, فحش لکھنے والے, فحش دیکھنے والے, فحش کو شیئر کرنے والے, ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق. یعنی کہ یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ جس کی سزا آخرت میں ملے گی, بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے فی الدنیا والآخرہ. اور تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل, اس کا کرم رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ بہت ہی شفیق و رحیم ہے. تو یہ چیز جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین جو ہے نتائج تمہیں دکھا دیتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان نے جو وار کیا تھا بی بی حوا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر, جو وار کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ ان کے جسم سے لباس اتر گئے. ٹھیک ہے, انسان جب گناہ, جو نیکی ہوتی ہے نا, جو تقوی ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شیلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نور کا ایک لباس تھا. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی معصیت میں پڑے, گناہ میں پڑے, تو کیا ہوا؟ نافرمانی کی نا. جیسے ہی نافرمانی کی, وہ نوری لباس جو ہے, وہ تقوی کا لباس جو ہے, وہ تار تار ہوا اور ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ وہ برہنہ ہو گئے. اور پھر قرآن میں آتا ہے نا کہ جنت کے پتوں سے وہ ایک دوسرے کو, اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ فطرت کا حصہ ہے. حیا صرف اسلام میں نہیں ہے, حیا تو ایک ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی فطرت کے اندر بھی جو ہے وہ ہے. دیگر مذاہب میں بھی آپ دیکھیں کہ حیا کا جو ہے بالکل آپ کو نظر آئے گا. آپ آج بھی دیکھ لیں, گیا گزرا دور ہے نا, لیکن آپ دیکھ لیں عیسائیوں کی ننس دیکھ لیں, ان کے کپڑے کیسے ہیں. جتنے بھی ان کے مذہبی لوگ ہیں, جو قابل احترام لوگ ہیں ان کے لیے, جن کو وہ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, ان کی ملکہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کبھی بھی وہ شارٹس نہیں پہنتی. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ وہ اس نیچے اور اوپر کوٹ اور سر بھی ڈھانپ کے رکھتی تھی, چاہے وہ ہیڈ سے ڈھانپے چاہے جس چیز سے سر ڈھانپے. ٹھیک ہے, اور پرانے زمانے کے بھی جو مطلب بادشاہ تھے یا جو بھی معزز ترین لوگ ہوتے تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو ایسی ایسی پوشاکیں پہنتے تھے کہ پیچھے سے ان کے ملازم اٹھا اٹھا کے جو ہے نا ان پوشاکوں کو چلا کرتے تھے. آپ بھی دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں جو امام ہوتے ہیں, جب وہ ان کے ایک لباس کے اوپر بھی ایک جو ہے نا ایک خاص ایک لباس جو ہے, جتنے بھی معزز مکرم محترم لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا لباس زیادہ ہوتا ہے. جج کو آپ دیکھ لیں کہ جج کا جو اس کا لباس ایک روٹین کا ایک لباس ہے نا, اس کے اوپر اس کو ایک جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے. جس کو عزت دی جاتی ہے اس کو لباس پہنایا جاتا ہے. جس کی جو ذلیل ہوتا ہے, جو رسوا ہوتا ہے, جو گمراہ ہوتا ہے, جو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بیچارہ جو ہے نا بالکل بیکار ہوتا ہے, اس کو بے لباس کیا جاتا ہے, اس کو ننگا کیا جاتا ہے. اور عزت والی چیز کو تو ہمیشہ ڈھانپا جاتا ہے اور اس کو لباس پہنا کے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں بھی جب وہ دستار پوشی ہوتی ہے نا, علماء کے جب وہ پورا ہوتا ہے تو ان کی دستار پوشی ہوتی ہے. چلیں چھوڑ دیں, آپ مدرسے کو چھوڑ دیں, آپ اپنی یونیورسٹیز میں آ جائیں, جب ڈگری دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے مجھے بتا دیں. ان کو پورا ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ گاؤن پہنایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لباس پہننا جو ہے عزت کی علامت ہے, اور بے لباس ہونا بے عزتی کی علامت ہے. یہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی ریکگنائزڈ چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت کے اندر رہی ہے کہ جب کسی کی عزت کی جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ لباس جو ہے وہ زیادہ اور اچھا جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے. تو بہرحال کہا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو, اور جو اس کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اس کو فحش اور بدی ہی کا جو ہے وہ حکم دے گا. اللہ کا فضل اور اگر رحم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا تھا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے, اور اللہ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں
کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں، انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو یہ الزام لگا، اور ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے لیے چمہ گوئیاں کیا ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب عبداللہ بن ابی نے بات کی، دوسروں نے، تیسروں نے، چوتھوں نے، اور یہ بات پھیلانی شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جو ہے نا یہ ساری بات جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میری بیوی کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ایک ماحول بن گیا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی سچائی کا یقین بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے، ایک حالات اس قسم کے بن جاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا ارد گرد ہونے والی آوازوں کا، باتوں کا اثر تو لیتا ہے انسان ہی۔ اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت تعلق تھا، لیکن ایک اتنا جو ہے نا ایک منظم قسم کی جو ہے وہ ایک ایسا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شش و پنج میں پڑ گئے، معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ تو پہلے بتا دیتے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر کی خادمہ تھی جو ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان سے پوچھا کہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی آپ دیکھا؟ دراصل یہ تھیں بھی بالکل ینگ ایج کی نا، بالکل بچی سی تو تھیں، 18-20 سال کی تو تھیں یہ۔ تو کہنے لگے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں سوائے اس کے کہ لاپرواہ ہی کرتی ہیں، آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں، بکری آتی آٹا کھا کے چلی جاتی ہے، جیسے لڑکیوں میں لاپرواہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز کھلی چھوڑ دی، کوئی کام ادھورا کر دیا، یہ تو بڑی عمر کی عورتوں میں ہوتا ہے نا ذرا سلیقہ وغیرہ، کہہ لیں گے یہ لاپرواہی جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دو لوگوں سے پوچھا، ان کی سوکنوں سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی برائی کی گواہی اور کوئی برائی کی بات جو ہے وہ نہیں کی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں یہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ وہ رہا ہی نہیں جو میرے ساتھ تھا، اور آپ اور میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق بہت ہی باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چلتا رہے تو جینے مرنا ایک ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بگڑ جائے تو بڑا ہی ایک باریک سا ایک ہوتا ہے۔ تو بہرحال تھے تو میاں بیوی نا، تو اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ التفات، وہ محبت، وہ وارفتگی جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوتی تھی وہ نہ رہی، انہوں نے بھی اس بات کو بھی محسوس کیا، تو انہوں نے بھی تھوڑی سی ناز و عادات کہی، کہنے لگی میں اپنے امی ابو کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ میں کہ جانا؟ انہوں نے کہا جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ پھر پریشان ہوئے کہ پہلے تو میں جانے کو کہتی تھی تو روکتے تھے، اس دفعہ روکا بھی نہیں مجھے، تو کچھ طبیعت بھی ان کی بھی ٹھیک نہیں تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، اور وہ اپنے والد کے گھر چلی گئیں۔ اپنے والد کے گھر گئیں، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ٹوائلٹس تو گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو رفع حاجت کے لیے وہ ایک دن جو ہے وہ جا رہی تھیں، تو ان کے ساتھ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھیں، جیسے خواتین ہوتی ہیں دو مل کے چلی جاتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو راستے میں کوئی پتھر تھا یا کوئی رکاوٹ کی چیز تھی، تو حضرت حمنہ جو ہیں اس میں الجھی اور الجھ کے ایک دم سے گرنے لگی، تو ایک دم سے ان کے منہ سے جو ہے نا ان کے لیے جو ہے مستح جو ان کا اپنا بیٹا تھا اس کے لیے کوئی بری بات نکل گئی، کہ مطلب جیسے کہ مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ تیرا بیڑا غرق ہو یا تیرا ستیہ ناس ہو، لائک کوئی ایسی بات۔ حضرت عائشہ بڑی حیران کرنے لگی کہ وہ تو صحابی ہے اور وہ بڑا جو ہے نا معزز صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی تجھے نہیں پتہ کہ نا مستح جو ہے نا تمہارے لیے غلط بات کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا، مستح تھے بھولے بھالے، ہم میں سے بھی بعض بھولے بھالے ایسے ہوتے ہیں نا کہ چلاک لوگ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کو اپنی باتوں میں لے لیتے ہیں۔ ہر بندہ برا نہیں ہوتا، ابھی میں آپ کو یہی بات بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے چاہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا وہ پھیلے ہی نہ، برائی پھیلے گی نا تو بھولے بھالے لوگ ویسے ہی اس کے جو ہے نا وہ فریب میں آ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ نا وہ تیرے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ میرے متعلق تو یہ اسکینڈل پھیل رہا ہے، یہ باتیں جو ہیں نا میرے متعلق جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مستح جو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے، اب مستح وہ تھے بہت ہی غریب تھے اور ان کے کوئی دور کے رشتہ دار بھی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ان کو کوئی وظیفہ باندھا ہوا تھا، ان کی ماہانہ کوئی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی پہ اتنی بری بری باتیں کرتا ہے، میں تو اب اس کو وظیفہ نہیں دوں گا، اور ایمانداری کی بات ہے، کس کا دل کرے گا جو اس کی گھر کی محبت پر، اس کے گھر کی عزت کے اوپر باتیں بنائے، کون سا ایسا باپ ہوگا کہ پھر بھی اس کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہ سنیں، اللہ تعالیٰ
حضرت ابوبکر صدیق سے کون سا اخلاق جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب مقدرت ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ رشتہ دار، مسکین اور مہاجروں کی مدد نہ کریں، انہیں چاہیے معاف کر دو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سفارش کرے ان کو معاف کر دو. اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو کہنے کہ اللہ تعالیٰ بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب نے پھر ان کا وظیفہ بھی کھول دیا، بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے سے بڑھا بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عفق کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا کنٹینیو رہے گا کل بھی، اور ہم پھر اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا، اللہ محبت کے ساتھ اس قرآن عظیم کو کھولنا، سننا، اور اللہ اس کے احکامات کو پڑھنا، اس پہ سوچ و بچار کرنا. اے اللہ تو اپنے ہاں اس کو خالص فرما کے قبول و منظور فرما لے. اے میرے مالک اور میرے اللہ، جن گناہوں کا اور جن گناہ کی تباہیوں کا ذکر آج ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے سنا ہے، اللہ ہمیں سے اپنی امان میں رکھ، اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھ. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہماری سہیلیوں کو، اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کو، ہمارے بیٹوں کو، اللہ ہمارے مردوں کو اور ہمارے